نفرتیں ہم سے یوں ہی اہل ستم کرتے ہیں، سر کٹا دیتے ہیں، ہم سر نہیں خم کرتے ہیں۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بڑی کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے ایک بہترین بات سنتے ہیں، ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ قطر گیا ایک پروگرام میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک پروگرام تھا، تو میرا ایک پرانا دوست جو میرے ساتھ پڑھتا تھا وہ وہاں پہ اسٹیبلش ہے، تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار آؤ، تو وہ آیا تو بالکل جیسے پروٹوکول میں کھڑا ہے۔ میں نے کہا یار تم میرے ساتھ پڑھائی کی ہے، ہم لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کے دال چاول کھایا ہے ہاسٹل میں، اور مطلب بڑی مشکلوں سے جیب میں تمہارے 10 روپے ہے یا میرے 10 روپے ہے، یہ اس وقت کتنا مشکل ہوتا تھا۔ اور الہ آباد میں جو ایک طرح سے الہ آباد یونیورسٹی نے جو سکھایا ہے، مجھے یاد ہے وہ ذکر کرنا مجھے بہت یاد آ رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کا ضرور ذکر کروں، آپ سب کے بھی کام آئے گا۔ میں گریجویشن کے سیکنڈ ایئر میں تھا، اور ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتے تھے، وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن گئے۔ تو وہ جب ممبر آف پارلیمنٹ بن کے لوٹے تو ان کے سمان میں یونین ہال پر ایک بڑا پروگرام ہوا جشن کا۔ تو جب میں یہ ہوا کہ عمران پرتاپ گڑھی، تو چھوٹا سا تھا، یہ ہوا کہ سواگت گیت پڑھیں گے۔ شروع میں جیسا ہوتا نا، کوئی بھی منچ ملے چڑھ جاؤ، اپنا ہنر دکھاؤ اور آگے بڑھو۔ تو یہ ہوا کہ آپ جائیں گے، سواگت گیت پڑھیں گے، تمام چھاتر نیتا بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ یونین کے، اور تمام اور پولیٹیکل لوگ بیٹھے۔ تو جب میں جانے لگا تو وہ جو قطر والا میرا دوست ہے، میں نے اس کو 500 روپے نکال کے دیے۔ میں نے کہا جب میں پڑھنے لگوں تو مجھے انعام دے دینا۔ تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا، تو بولا مطلب؟ میں نے کہا نہیں، جب میں پڑھوں تھوڑی دیر تو تم مجھے انعام دے دینا۔ میں چلا گیا پڑھنے کے لیے، جیسے ہی میں نے 2 مصرے پڑھے، وہ گیا اینکر کے پاس، اس نے کہا میری طرف سے 500 روپے کا انعام۔ اس کے بعد تقریباً 25,000 روپے باقی لوگوں نے انعام دے دیے۔ بعد میں نے لوٹ کے اس کو وہ 500 ہوئی، اور اس میں سے بھی باقی کچھ حصہ اس کو دیا۔ پھر شام میں سارے دوستوں نے مطلب گھوما ٹہلا، کھانا کھایا۔ تو بڑے مشکل تھے نا، پیسے اس وقت ملتے ہی نہیں تھے، تو وہ زندگی جی کے آئے ہیں ہم سارے لوگ، تو مجھے اس زندگی سے بڑی محبت بھی ہے۔ اور ٹھیک ہے، مجبوریاں ہیں، آپ جس پد پر بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، آپ کو اس کے حساب سے بھی چلنا پڑتا ہے، آپ کو نبھانا پڑتا ہے۔ آپ جس بھی عہدے کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ انصاف کریے، لیکن جب بھی وقت ملے پرانے وقت کو یاد کریے اور اس کے ساتھ جینے کی کوشش کریے۔ ظلم کے دور کی تاریخ رقم کرتے ہیں، ظلم کے دور کی تاریخ رقم کرتے ہیں، ظلم کے دور کی تاریخ رقم کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں یہ کام جو ہم کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں یہ کام جو ہم کرتے ہیں، ظلم کے دور کی نفرتیں ہم سے یوں ہی اہل ستم کرتے ہیں، نفرتیں یوں ہی، نفرتیں ہم سے یوں ہی اہل ستم کرتے ہیں، سر کٹا دیتے ہیں، ہم سر نہیں خم کرتے ہیں، سر کٹا دیتے ہیں، ہم سر نہیں خم کرتے ہیں، ظلم کے دور کی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے ناظرین منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جانے والی جماعت میں بھی تھا۔ ہم 6 مہینے وہاں ٹھہرے۔ حضرت خالد ان کے دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا اور ان سے فرمایا کہ حضرت خالد کو تو واپس بھیج دیں اور ان کے ساتھیوں میں سے جو تمہارے ساتھ وہاں رہنا چاہے وہ رہ جائے۔ چنانچہ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ جب ہم یمن والوں کے بالکل قریب پہنچے تو وہ بھی نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری ایک صف بنائی اور ہم سے آگے بڑھ کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھیجا۔ خط سن کر قبیلہ ہمدان سارا ہی مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے مسلمان ہونے کی خوشخبری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو خوشی کی وجہ سے سجدہ میں گر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھا کر قبیلہ ہمدان کو دعا دی کہ ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو۔ حضرت افز بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اتنے میں قبیلے بنو لیث کے ایک آدمی آئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا میں تم کو ایک خوشخبری نہ سنا دوں؟ میں نے کہا ضرور سنا دے۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں ایک یاد ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری قوم بنی سعد کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے ان پر اسلام کو پیش کرنا شروع کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا۔ اس وقت تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں بھلائی کی دعوت دے رہے ہو اور بھلی بات کا حکم کر رہے ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھلائی کے دعوت دے رہے ہیں اور بھلی بات کا حکم کر رہے ہیں، یعنی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کی تو میں نے تمہاری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری اس تصدیق پر فرمایا تھا اللہم اغفر احفظ لی بن قیس، یا اللہ احفظ بن قیس کی مغفرت فرما دیجئے۔ حضرت احفظ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کسی عمل پر امید نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار کے پاس اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اس کو دعوت دی۔ اس مشرک نے کہا کہ جس معبود کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو وہ چاندی کا بنا ہوا ہے یا تانبے کا؟ اس مشرک کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد کو بہت ناگوار گزری۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو مشرک کی یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ارشاد فرمایا تم دوبارہ اس مشرک کو جا کر دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ جا کر دعوت دی۔ مشرک نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مشرک کی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا جاؤ اس کو دعوت دو۔ چنانچہ وہ صحابی تیسری مرتبہ دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس مشرک کو بجلی کی کڑک بھیج کر ہلاک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، آپ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا وَيُرْسِلِ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ زمین کی طرف بجلیاں بھیجتے ہیں پھر اس پر چاہے گرا دیتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔